أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صدق الله العظيم۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیے ہیں اور آزمائش اور امتحان کے جو کلمات ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ان کے بھی ذکر کیے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑے انعام کا ذکر کیے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، اور پھر وہ انعام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں سے کس کو ملے گا کس کو نہیں ملے گا اس کا بھی میرے اللہ نے ذکر کیے ہے۔ یہاں شروع سے ابھی تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر نہیں آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ نہیں ہوا تھا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ذکر کیے ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر گزرے ہیں، بہت ہی اعلیٰ قسم کے پیغمبر گزرے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ کا لقب دیا ہے۔ یہاں مختصر سی فضیلت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیان کر دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہے جن کے والد جو تھے وہ بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، بت تراشا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد صاحب کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ ابا جان، آپ ایسی چیز کیوں بناتے ہیں جو نہ آپ کے لیے نفع کا مالک ہے نہ آپ کے لیے نقصان کا مالک ہے؟ اس کو آپ خود اپنے ہاتھ سے تراشتے ہو پھر اور خود ہی ان کی عبادت کرتے ہو، اسے اپنا مالک سمجھتے ہو، اپنا رب مانتے ہو۔ یہ کہاں کی عقل مندی ہے، یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ایک بندہ خود اپنے ہاتھ سے ایک چیز بنائے اور بنانے کے بعد پھر اسی کو اپنا رب ماننا شروع کر دے۔ میری ملکیت میں جو چیز ہے اس کو تم میرے تابع ہونا چاہیے، مجھے اپنا رب ماننا چاہیے، مجھے اپنا خدا ماننا چاہیے، ہم بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو، حالانکہ انسان کو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے جس طرح نمرود نے کیا تھا، اپنے آپ کو رب مانا، بڑا سمجھا۔ اس طرح نہیں ہے، انسان کے لیے بھی اللہ کی ذات تو وہی ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ تنہا ہے۔ لیکن ایک میں مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ بالفرض والمحال اگر ایسا ہوتا بھی تو انسان کو ہونا چاہیے تھا نا، کیونکہ وہ انسان کی ملکیت ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے اسے بہت ڈانٹا، آزر ان کا نام تھا، اپنے بیٹوں کو ڈانٹا اور کہا کہ چلے جاؤ یہاں سے ورنہ میں آپ کو نا رجم کر دوں گا، نکال دوں گا۔ بہت الٹ سلٹ کیا۔ تو یہ بھی ہے۔ دوسرا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اور بھی بہت سارے واقعات ہیں، یہ نبوت سے پہلے کے سارے واقعات ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب کیا، ایک گرجا گھر کے اندر گئے تھے جہاں بت ہی بت تھے، بہت بڑا ان کا عبادت خانہ تھا اور ایک بہت ہی بڑا ان کا بت رکھا ہوا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھوٹے جتنے بھی بت تھے ان ساروں کے کسی کا کان کاٹ دیا، کسی کی آنکھ نکال دی، کسی کا ہاتھ کاٹ دیا، کسی کا پاؤں کاٹ دیا، اور کلہاڑا جو ہے وہ جو سب سے بڑا بت تھا جن کو وہ بڑا کہتے تھے اس کے کندھے پر رکھ دیا، اس کا کچھ نہیں کاٹا۔ اور جب نمرود آیا اور نمرود کے حواری ان بتوں کی عبادت کرنے والے آئے، انہوں نے دیکھا کہ یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ کس نے اس طرح کیا ہے، تو سب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا۔
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بھائی تمہارا بڑا یہ ہے، تم ان کی عبادت کرتے ہو، ان سے پوچھتے ہو، اور جو ثبوت ہے وہ بھی تمہارے بڑے بت کے کندھے پر پڑا ہے، پوچھو ان سے کہ یہ کس نے کیا ہے۔ اگر یہ بولتے ہیں بل فعلہ ھذا کبیرھم فاسألوھم، اس طرح کی آیات ہیں قرآن پاک کے اندر کہ بڑا یہ ہے، پوچھو ان سے کہ کس نے کیا ہے یہ۔ تو اس وقت بھی کافر جتنے تھے وہ سارے کے سارے فبہت الذی کفر، خاموش ہو کر کھڑے ہو گئے۔ ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا سوائے اس کے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف ہو جاتے اور ان کو قتل کرنے کے در پہ آ جاتے۔ اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ نمرود کے ساتھ بھی بہت مشہور ہے کہ نمرود کی محفل میں آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ بھی کرتے ہیں اور لوگوں کو مارتا بھی ہے۔ تو نمرود نے کیا کہا کہ ایسا تو میں بھی کرتا ہوں۔ 2 قیدیوں کو بلایا، ایک کو زندہ چھوڑ دیا، ایک کو قتل کر دیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو سورج کو مشرق سے نکالتے ہیں، تم ذرا مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ تو وہاں پر بھی فبہت الذی کفر، کافر خاموش ہو گیا۔ تو اس وقت بھی نمرود نے کہا کہ یہ ایسے نہیں مانے گا، اس کو جلا دو۔ بڑی ساری آگ جلائی گئی اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنے کا جو طریقہ تھا، شیطان نے جو بتایا تھا کہ بڑی ساری گولیل بناؤ اور اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈال کر کھینچ کر پھینک دو، یہ آگ میں چلے جائے گا۔ فرمایا گیا روایت میں ہے کہ وہ آگ اتنی زیادہ تھی کہ اوپر سے گزرتا ہوا پرندہ بھی جو ہے وہ بھن کر اس کے اندر گر جاتا تھا، اتنی زیادہ تپش تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس آگ کو نہ زیادہ گرم بنایا نہ زیادہ ٹھنڈا کیا۔ کونوا بردا وسلاما، ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، اللہ تعالیٰ کا حکم تھا اس آگ کو۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں 40 دن رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ کی زندگی کے سب سے بہترین دن کون سے تھے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ وہ جو 40 دن میں نے آگ کے اندر گزارے تھے وہ میری زندگی کے سب سے بہترین دن تھے۔ جب میرا اللہ مجھ سے پوچھتا تھا کہ اے ابراہیم کیا تو خوش ہے، میں کہتا تھا کہ میرے اللہ میں خوش ہوں، میں کیسے خوش نہیں ہوں گا۔ میرا اللہ جب مجھ سے صبح شام یہ پوچھ رہا ہے، اللہ سے ملاقات ہو رہی ہے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ کا لقب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، کہ اللہ کا دوست ہے۔ کون ہے وہ؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اور یہاں پر بھی وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، یہاں پر وَإِذِ ابْتَلَىٰ آزمائش کی گئی، امتحان لیا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کلمات کے ذریعے سے۔ اب کلمات کے اندر بہت ساری روایات ہیں کہ کلمات سے کیا مراد ہے، تو جو اصح قول ہے وہ یہی ہے کہ یہاں کلمات سے مراد اللہ کے احکامات ہیں، شریعت کا علم ہے۔ فَأَتَمَّهُنَّ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پورا کیا۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا کہ اے ابراہیم میں تجھے لوگوں کے لیے مقتدا بنا رہا ہوں، پیشوا بنا رہا ہوں، تجھے لوگوں کے لیے رہبر بنا رہا ہوں، نبی بنا رہا ہوں، اپنا خلیل بنا رہا ہوں۔ قال ومن ذریتی، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ کہا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً کہا قال ومن ذریتی، اور میری جو ذریت ہے، میری اولاد ہے، اس کو بھی لوگوں کا مقتدا بنا دے، اس کو بھی لوگوں کا مقتدا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں کیا ارشاد فرمایا؟ قال لا ینال عہد الظالمین، تیری ذریت میں سے بھی مقتدا بنیں گے، لیکن جو بھی ظلم کرنے والے ہیں وہ کبھی بھی کسی کا مقتدا نہیں بن سکتا۔ جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد، اس طرح اور بھی بہت سارے ہیں، اور بھی بہت سارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی جو ظلم کے اندر مبتلا ہو گیا، جس نے ظلم کیا خود پر یا لوگوں پر کسی بھی طرح سے، وہ کسی کا مقتدا نہیں بن سکتا، وہ کسی کا
مقتدا نہیں بن سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جیسا ایمان عطا فرمائے۔ اللہ تعالی اس جیسے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی اس جیسا عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی مجھے بھی اور میرے پیاروں کو بھی صحت یابی والی زندگی دے۔ اللہ تعالی آپ کو بھی، آپ کے پیاروں کو بھی صحت یابی والی زندگی دے۔ اللہ تعالی دنیاوی اور اخروی ذلت اور رسوائی سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے پیاروں کی بھی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سارے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اللہ ہماری توبہ کو قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔